السلام علیکم ناظرین، پروگرام حق اسپیشل کے ساتھ میں آپ کا میزبان مشرف یاسین۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں ہراسمنٹ کے واقعات ہیں، جو کیسز ہیں، جنسی طور پر بچوں کو ہراس کرنا، خواتین کو ہراس کرنا، یا اب واقعات یہ بڑھتے چلتے ہوئے اب مدارس تک پہنچ چکے ہیں، جہاں پہ چھوٹے بچوں سے ہٹ کے اب بڑے بچوں کو بھی ہراساں کیا جانے لگا ہے۔ پہلے تو یہ سلسلہ صرف چلتا تھا، اگر ہم دیکھیں تو صرف خواتین جو ہوتی تھی، خاص طور پہ جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز سے وہاں پر خواتین کو ہراس کیا جاتا تھا۔ جو اسٹوڈنٹس ہوتی تھی ان کو مارکنگ کے نام پر یونیورسٹیز میں خاص طور پر جو پروفیسرز ہوتے تھے وہ ہراساں کرتے ہوتے تھے نمبرز دینے کے لیے، یا اس طرح کے واقعات پیش آتے تھے۔ لیکن اب یہ معاملہ ہے جو براڈر ویو میں اب اس کو دیکھیں تو پورے معاشرے میں ہمارے ایک بری علامت بنتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم چند ایک جو وجوہات ہیں، ساری تو ڈسکس نہیں ہو سکتی اس پروگرام میں، اس نشست میں چند ایک جو وجوہات ہیں، اس کی مین ریزنز ہیں، وہ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں پروگرام میں، ان کا تعارف کروا دوں۔ ڈاکٹر راج ماہم صاحب موجود ہیں اور مفتی خالد مشتاق صاحب موجود ہیں۔ پہلے تو مہمانوں کو شکریہ ادا کروں گا، انہوں نے ٹائم دیا۔ پہلے میڈم آپ سے میں سٹارٹ لوں گا اس بات کا، جو خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے وہاں پہ ہوتا تھا، اب یہ معاملہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے سب سے بڑی؟ تھینک یو مشرف، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے پروگرام میں، اور یہ جو ٹاپک آپ نے آج ہمیں دیا ہے بہت ہی سیریس اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس پہ اگر ہم زیادہ سے زیادہ ڈسکشن اور ٹاک کی جائے تو ہم زیادہ بہتر سلوشنز پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا، جہاں تک آپ کا کویشچن ہے کہ کیا وجہ ہے اس کی وجوہات کافی ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی جو اس کی وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں اویئرنیس کی بہت کمی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایز اے پیرنٹ بھی رول پلے نہیں کرتے، اور پھر ہمارے انسٹیٹیوشنز میں جو ٹیچرز ہیں وہ بھی رول پلے نہیں کر رہے، تو بچہ اپنا رول پلے کر ہی نہیں سکتا۔ ہمیں ایز اے ٹرائنگل کے طور پہ کام کرنا ہے۔ جیسے ہم ایز اے پیرنٹ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچے کے ساتھ کمیونیکیشن جو ہے وہ بہتر بنائیں، تاکہ آپ کے بچہ جو ہے وہ آپ سے ہر طرح کی بات کر سکے۔ آپ نے اس کو ڈرانا نہیں ہے، یا آپ نے اس کو اپنے رویے سے یا اپنے بیہیویئر سے اتنا ڈرانا نہیں ہے کہ وہ کچھ چیزیں شیئر کرنے سے کترائے۔ تو آئی تھنک سب سے پہلے پیرنٹس کا رول آتا ہے یہاں پر، کیونکہ پیرنٹس جو ہے نا وہ سب سے زیادہ کلوز ہوتے ہیں اپنے بچے کے ساتھ۔ بچپن سے بائی 6 اور 7 ایئر سے ہی آپ انہیں ہراسمنٹ کے بارے میں بتانا شروع کریں، گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں بتانا شروع کریں، اور ان کو آپ ڈفرینٹ سٹوریز کے تھرو بتا سکتے ہیں، ڈفرینٹ آپ ان کو اپنے ایکسپیرینسز کے تھرو بتا سکتے ہیں۔ تو یہ آئی تھنک اسٹارٹ تو پیرنٹس نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ٹیچرس کا اور انسٹیٹیوشنس کا بہت بڑا رول ہے۔ ٹیچرس کو بھی چاہیے کہ اپنی کلاس میں مورل لیسنس دیں۔ ہراسمنٹ کو لے کے ڈفرینٹ ڈاکیومنٹریز دکھا سکتے ہیں، ڈفرینٹ آپ کو جو ہے وہ مورل لیسنس کلاس کے دوران، کیونکہ میں بھی ایک ٹیچر ہوں، آئی ایم ٹیچنگ ان ایرڈ یونیورسٹی، وہاں پہ میں خود بھی بیچ بیچ میں آپ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم مورل لیسنس کو بھی ہم لے کے چلتے ہیں۔ تو یہ ٹیچر اور پیرنٹ کا تو رول ہو گیا، اس کے بعد پھر رول آتا ہے بچے کا خود کا۔ جی بالکل۔ تو ہم نے یہ ٹرائنگل کی طرح ٹریٹ کرنا ہے اس کو، یہ تینوں طرف سے ہوگا تو پھر کہیں نہ کہیں بچے میں کانفیڈنس آتا ہے۔ آپ نے جو بات کی ہے کہ پیرنٹس کو ان ٹچ رہنا چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ، لیکن ہمارا معاشرہ تو دوسری طرف نکلا جا رہا ہے نا۔ پیرنٹس اور بچوں کے درمیان اتنا زیادہ گیپ ہوتا ہے کہ بچہ ڈر کے مارے خوف کا شکار رہتا ہے، وہ پیرنٹس سے کوئی بھی بات کر ہی نہیں سکتا۔ ایون کہ اگر سٹارٹ تو ایسے ہوتا ہے نا کہ باہر کوئی بچہ اپنے اسکول فیلوز کے ساتھ ہے، ایک چھوٹی سی غلط بات، بری بات اس کے ساتھ کوئی شیئر کرے گا کوئی بچہ، تو بچہ ڈر اور خوف کی وجہ سے گھر میں شیئر نہیں کر سکے گا۔ یہ گیپ کیسے ختم کیا جا سکتا ہے پیرنٹ اور چائلڈ کا؟ اچھا، پتہ ہے پیرنٹس نا بہت زیادہ بچوں کو نا کرٹیسائز کرنا یا ایجوکیشن پہ ڈانٹنا، ہر چیز میں بہت زیادہ وہ نا ایک قسم کا ان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ سخت ہوتا ہے۔ تھوڑا سا نرم رویہ رکھیں اپنے بچے کے ساتھ اور خود پوچھیں۔ وہ شاید ہیزیٹیٹ کرے آپ کو اس طرح کے پرابلمس کو ڈسکس کرنے کے لیے، مگر آپ خود بار بار اس سے پوچھیں، اور اس کو اس ہراسمنٹ کے ایشو پہ اسپیسیفکلی آپ اس کو بڑا فرینڈلی طریقے سے ہینڈل کریں۔ بالکل، کیونکہ جب آپ بچے کو ڈرا دیتے ہیں نا کہ تم نے اگر ایسا کیا تو میں تمہیں اس طرح پنش کروں گا، وہ بچہ ویسے ہی ڈر جاتا ہے، وہ آپ سے کوئی چیز شیئر نہیں کرتا۔
تو فرینڈلی ہونا بہت ضروری ہے اپنے بچے کے ساتھ. سختی اپنی جگہ, مگر آپ نے ان چیزوں میں تو اسپیشلی فرینڈلی ہونا ہے تاکہ وہ آپ کو اس طرح کی چیز بتا سکے. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچے ہیرس ہوتے چلے جاتے ہیں اور ایک لیول آتا ہے کہ پھر بچوں کی پوری لائف ڈسٹروائے ہو جاتی ہے. ڈیفینیٹلی یہ چیز ایسی نا وہ مینٹلی ڈسٹرب کرتی ہے انسان کو. ایگزیکٹلی. ہمارے یہاں میم جیسے کہ واقعات پیش آتے ہیں, کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے, موٹر وے جو واقعہ ہوا تھا ایک خاتون کے ساتھ زیادتی کی گئی وہاں موٹر وے پہ, ان کے بچوں کے سامنے کی گئی تھی. اس میں دیکھیں اس کو اتنا زیادہ ہم ایڈورٹائز کر دیتے ہیں, اتنا زیادہ میڈیا پہ اچھال دیتے ہیں. کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے, پھر کوئی خاتون ہے وہ کیسے کر کے اپنے آپ کو بچا سکتی ہے اس معاملے سے. اچھا, یہ آپ نے بہت اچھا مجھ سے سوال پوچھا ہے. ہماری سوسائٹی کا جو اسٹرکچر ہے نا, جو مائنڈ سیٹ ہے, وہ اتنا زیادہ ڈیفیکلٹ ہے عورتوں کے لیے. کیونکہ اب اگر عورت ہیرس ہو رہی ہے کہیں بھی, چاہے وہ انسٹیٹیوشن میں ہو, کوئی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہو یا ورک پلیس ہو, وہ بتانے سے کافی حد تک گریز کرتی ہے. اس کو یہی ہوتا ہے میری بدنامی نہ ہو, میری فیملی کی ریپوٹیشن ہے, میری جو ہے میری اپنی ریپوٹیشن ہے, پھر شادی کے مسائل ہیں. تو وہ ہماری سوسائٹی کے یہ اٹس اے سوسائٹل پرابلم. تو ہمیں یہ سوسائٹی کو چینج کرنا پڑے گا یہاں پہ, کیونکہ ویسٹرن کلچر ہراسمنٹ ہر جگہ ہے, اٹس ایوری ویئر. ویسٹرن سوسائٹیز میں بھی ہے, ایسٹرن میں بھی ہے, مگر وہاں لا انفورسمنٹ بہت زیادہ ہے. لوگ ڈرتے ہیں وہاں پہ ہیرس کرنے. یہاں پہ تو چونکہ چھپا لیا جاتا ہے نا, ہائڈ کر لیا جاتا ہے, امپورٹنٹ فیکٹس کو ہائڈ کر لیا جاتا ہے. تو اس لیے جو ہیرس کرنے والے ہیں نا, ان کو زیادہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سخت سزائیں دینی چاہیے تاکہ وہ اس طرح کے معاملات میں بار بار انوالو نہ ہو. ان کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے. والا واقعہ ہے, اس میں دیکھا جائے اگر اس کی جو تفتیش ہوئی تھی انیشلی, اس بندے کی جو پکڑا گیا تھا, اس میں یہی سامنے آیا تھا کہ یہ پہلے بھی اس طرح کے واقعات میں ملوث رہا ہے. تو اگر پہلے اس کو سزا دے دی جاتی, ایٹ دا فرسٹ اسٹیپ اس کو پکڑ کے اس کو جو سزا بنتی تھی قانون کے مطابق, آئین کے مطابق, وہ دی جاتی, ڈیفینیٹلی یہ دوبارہ سے نہ ہوتا. مفتی صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا. مفتی عزیز الرحمان, ان کو ایک تو مفتی کہنا ہی میرا خیال اس ورڈ کی توہین ہے, آپ بھی ماشاءاللہ مفتی صاحب ہیں, تو انہوں نے جو یہ کارنامہ سارا انجام دیا ایک بے ہودگی کا, تو ان کو شریعت کے مطابق کیا سزا ان کے لیے بنتی ہے؟ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اس سے پہلے کہ میں اس بات کا جواب دوں, پہلے میں اپنی بہن کی بات کا جواب دیتا ہوں. اسلامی ملک ہے, اسلامی ملک کے اندر ہم رہتے ہیں. یہ جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں, ان کی روک تھام کے لیے صرف ایک کام ہمیں کرنا چاہیے شریعت کے مطابق, کہ جو اسلامی سزائیں ہیں ان کا نفاذ ہو جائے. ٹھیک ہے. اگر اسلامی سزا آپ صرف قائم کر دیتے ہیں نا پاکستان کے اندر, باقی چلیں دور کی بات ہے, شریعت میں صرف حدود قائم کر دیتے ہیں, تو انشاءاللہ یہ سب معاملہ جو ہے نا وہ سلجھ جائیں گے, آسان ہو جائیں گے. مفتی عزیز الرحمان نے جو عمل کیا ہے, یہ بڑا ہی بھیانک عمل ہے, بہت برا عمل ہے, غیر فطری عمل ہے اور انتہائی کبھی عمل ہے. آج سے پہلے بھی ایک امت کے اندر یہ گناہ پایا جاتا تھا, اور اس امت میں اللہ رب العالمین نے لوط علیہ السلام کو باقاعدہ بھیجا, نبی بنا کر, پیغمبر بنا کر, رسول بنا کر, کہا کہ جائیں ان کو سمجھائیں. لیکن وہ لوگ اس کے اوپر مسلسل جو ہے نا وہ کام کرتے رہے, باز نہیں آئے وہ اس چیز, وہ باز نہیں آئے. جبکہ انہوں نے ایک پیشکش بھی کی. وہ پیشکش کیا کر رہے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ہاؤلائی بناتی ہن اطہر لکم, یہ میری بیٹیاں ہیں, بچیاں ہیں, آپ ان سے شادیاں کریں, یہ آپ کے لیے زیادہ پاکیزگی کا سبب ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے معاملے کے اندر نہ آئیں. جب اللہ رب العالمین نے ان کی اس زیادتی کو دیکھا کہ بہت زیادتی بڑھ چکی ہے, حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے, تو پھر لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اور آپ کے جتنے بھی ماننے والے ہیں جو اس کام کے اندر نہیں ہیں, آپ ان کو لیں اور چل پڑیں, بسی چھوڑ کے نکل جائیں یہاں سے, بسی چھوڑ دیں. ولا یلتفت منکم احد, کوئی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا. اب اللہ رب العالمین نے پھر جو ان کا عمل تھا, وہ جو بدفعلی کیا کرتے تھے لڑکوں کے ساتھ, اس کے سبب سے فرمایا وجعلنا عالیہا سافلہا, ہم نے بستی کو نیچے سے اٹھایا اور اس کے اوپر والے حصے کو نیچے والا بنا دیا اور نیچے والے کو اوپر کر دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً, اور پھر فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی, من سجیل, پھر فرمایا کہ جو پتھر تھے وہ نوکدار تھے, اور پھر فرمایا کہ وہ ایسے پتھر تھے کہ ان کے اوپر نام لکھے ہوئے تھے کہ یہ پتھر فلاں بدبخت کو لگے گا, یہ فلاں بدبخت کو لگے گا. گناہ نوجوان بھی کرتے ہیں, لیکن بوڑھا زانی, جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جوانی سے لے کر بڑھاپے تک کوئی زنا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرتا. تو عزیز الرحمان نے اس عمر کے پہر میں یہ جو عمل کیا ہے, تو شرعی سزا اس کے اوپر جو لاگو ہوتی ہیں
وہ دینی چاہیے اور فی الفور دینی چاہیے تاکہ سدباب ہو سکے، آئندہ سے کوئی جو ہے وہ اس عمل کے اندر نہ آئے، کوئی اس کام کے اندر نہ آئے، اور نہ پھر مدارس جو ہے وہ بدنام ہو، نہ یونیورسٹیز بدنام ہو، نہ کالجز بدنام ہو، نہ اسکول جو ہے نا بدنام ہو، نہ کوئی بھی شعبہ جو ہے وہ بدنام ہو۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہ جو انہوں نے عمل کیا ہے یہ کنڈیم کرنا چاہیے، میں مذمت بھی کرتا ہوں، بلکہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو فی الفور سزا دینی چاہیے اس عمل کی کہ جو کام انہوں نے کیا۔ اکثر یہ ہوتا ہے جیسے کہ واقعات پیش آتے ہیں بچوں کے ساتھ پاکستان میں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں یہ واقعات، کوئی ایک آدھا مجرم ہے جو اس میں ہاتھ آ جاتا ہے لوگوں کے، ایسے بھی واقعات دیکھنے کو آئے، لوگوں کے ہاتھ آ جاتا ہے عام پبلک کے، تو لوگ اگر اسے اپنے ہی ہاتھ سے سزا دے دیں تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، جبکہ آپ دیکھیں آئین میں، ہمارے آئین میں تو یہ مقرر ہیں سزائیں، لیکن بدقسمتی ہے، میں اگر اس میں دیکھوں 0.3% جسٹ ریٹ ہے پاکستان میں جو ابھی تک ٹرن ڈاؤن ہوئے، جن کو جو ملزم تھے، مجرمان تھے، ان کو سزائیں دی گئیں، تو پھر عوام کس طرف جائے؟ اپنے بچوں کو بچانا ہے۔ عوام قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتی، یہ بالکل شریعت کے مخالف ہے، لیکن حکومت کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورے طریقے سے نبھائے۔ وہ میں نے جو بھی 0.3% جو بھی مجرم آتا ہے اگر وہ اس کے اوپر عمل کریں تو ہمارے یہ پوائنٹس بڑھ سکتے ہیں نا۔ جی تو حکومت خود جو ہے وہ نااہلی دکھاتی ہے ان معاملات میں، بالکل، اور جس کے سبب سے اس طرح کے شیطان جو ہیں وہ پھر عمل کرتے چلے جاتے ہیں اور معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو حکومت کی یہ ذمہ داری ہے۔ تو اسلام اور شریعت جو ہے وہ کسی بھی شخص کو جو ہے نہ وہ چور کو مارنے کی کہتی ہے کہ آپ اسے ماریں، نہ کسی قاتل کو قتل کرنے کے بارے میں کہتی، نہ کسی زانی کے قتل کے بارے میں کہتی ہے کہ کوئی عوام اٹھے اور جناب اسے اٹھ کے مار دے۔ یہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہے، حکومت جو ہے وہ سمجھے گی تو انشاءاللہ ماحول اور معاشرہ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں مفتی عزیز الرحمان ایک ہی شخص ایسا ہے جو مدارس میں جو واقعات پیش آ رہے ہیں، یا اور بھی ہیں ایسے کچھ؟ نہیں، سینکڑوں لوگ ہیں اس طرح کے، سینکڑوں لوگ جو ہیں مدارس کے اندر پائے جاتے ہیں کہ ڈیلی بیسس پہ اب تو کیسز جو ہے نا وہ سامنے آ رہے ہیں، ان کی وجہ سے بہت سارے کیسز اور بھی سامنے آ گئے۔ تو ان کی روک تھام کرنی چاہیے، کیمراز جو ہے وہ لگانے چاہیے، سیکیورٹی کا پورا انتظام ہونا چاہیے، اور جو اس طرح کے بچے جنہیں جرد مرد کہا جاتا ہے، یعنی جرد مرد ہمارے معاشرے میں وہ بچے ہوتے ہیں کہ جن کی نہ مونچھ ہوتی ہے نہ داڑھی ہوتی ہے، اور وہ شاید کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لڑکیوں سے بھی شاید زیادہ خطرناک ہوتے ہیں جو ان کی یہ ایج ہے۔ تو اس ایج کے اندر بالکل ان کا سیپریٹ ماحول ہونا چاہیے، پوری ان کی سیکیورٹی کا انتظام ہونا چاہیے، ان کی جتنے بھی معاملات ہیں وہ بالکل سارے کے سارے سیپریٹ ہوں گے، تو پھر انشاءاللہ بہتری کی طرف ہم چلیں گے۔ اور دوسری بات مجھے یہ بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ جو استاد اور شاگرد کا ایک رشتہ تھا نا، تقدس، وہ پامال ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے، اس پر بہت افسوس ہے۔ چلیے ناظرین، یہاں پہ ایک مؤثر سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے اسی ٹاپک کو جاری رکھیں گے پروگرام میں۔ اس بریک کے بعد، بریک پہ جب واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہم تو بات کریں گے جو عمران خان صاحب نے کہا کہ جو یہ واقعات زیادتی کے ہوتے ہیں، ریپ کیسز ہوتے ہیں، ان کی سب سے بڑی وجہ خواتین کا شارٹ جو ان کا لباس ہے مؤثر ہوتا جا رہا ہے، یہ ایک بڑی وجہ ہے۔ واقعی انہوں نے درست کہا، یا پھر اس پر جو انٹرنیشنل ریسرچ کئی اداروں نے کی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ، دیکھیں گے اس میں کیا کیا کہا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے جو ریپ کیسز ہیں پاکستان میں جو بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ کچھ دن پہلے آپ جس طرح جانتے ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کہا کہ پاکستان میں جو مؤثر لباس ہے، یا اوورآل دنیا میں اگر دیکھا جائے تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک بڑی وجہ ہے ان کیسز میں جو اضافہ ہو رہا ہے، ان واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہیں سے آگے کنٹینیو کریں گے، اپنے مہمان سے پوچھیں گے ڈاکٹر صاحبہ سے کہ واقعہ ہی ڈاکٹر صاحبہ آپ سمجھتی ہیں خان صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے یہ درست کہا ہے کہ شارٹ جو لباس ہے وہ اس کی بڑی وجہ ہے؟ دیکھیے، شارٹ لباس یا لباس کی جو ایک وجہ بننا اس چیز کے لیے ہو سکتا ہے ایک ریزن ہو سکتا ہے ایک ریزن ہو، اور شاید ہوگا بھی، مگر یہ صرف اٹس ناٹ دا اونلی ریزن، ٹھیک ہے۔ ریزنز اور بھی بہت کچھ ہو سکتے ہیں، جیسے ہم نے کہا اویئرنیس کی کمی ہے، پیرنٹس اور جو ہیں چائلڈ کا ریلیشن شپ ہے، یا جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی چیک نہیں ہے اس چیز کو لے کر، بہت سے ریزنز ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے، ایک ڈیسنٹ لباس، آئی تھنک ہم اسلامک ریپبلک میں رہتے ہیں، ہمارا ملک جو ہے ایک اسلامک لاز پر ہے، بٹ ہم خود بھی ایز اے فیمیل، میں خود بھی چاہوں گی کہ ہم ایک ڈیسنٹ لباس پہنیں۔
आई थिंक डिसेंट लिबास मर्दों के लिए भी है. अब अगर आपने टैटूज लगाए और चेन्स पहनी और शर्टलेस आप बाहर चले जाएं, तो आई थिंक वो भी किसी भी कल्चर में एक्सेप्टेबल नहीं है. और हर कल्चर में डिसेंट लिबास अच्छा समझा जाता है, चाहे आप वेस्टर्न में चले जाएं चाहे आप ईस्टर्न में चले जाएं. तो मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करूँगी इमरान खान साहब की बात को कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बात बिल्कुल ठीक की है, बट एक फैक्टर हो सकता है और होगा भी, बट ये है कि आप ये कहना कि सिर्फ यही फैक्टर है, ये आई थिंक इससे मैं थोड़ा मुत्तफिक नहीं हूँ. और इसके अलावा क्या फैक्टर्स आप समझती हैं? जैसे मैंने कहा, अवेयरनेस की बहुत कमी है. फिर आप जो हैं आपके देखें 50-60% ऑफ आपकी जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज़ में रहती है. जी बिल्कुल. ठीक है, उनमें ये जो है एजुकेशन कौन देगा उनको? चले हम तो शहरों में रहते हैं, हम लोग के स्कूलों में काउंसलिंग सेशंस भी होते हैं स्टूडेंट्स के लिए. घरों में ऐसे मैंने काउंसलिंग सेशन मैंने नहीं देखा इस मामले पे अभी तक. मैं अब डबल मास्टर्स कर चुका हूँ, अभी तक मैंने नहीं देखा ऐसा कोई एक सेशन भी हुआ जहाँ पे टीचर्स ये बच्चों को बता रहे हों कि ये इस चीज़ से आपने बचना है, अवॉइड करना है, इसमें आपने नहीं जाना, कोई ऐसे आपको टच करे तो आपने ऐसे करना है, रिएक्ट करना है. कभी आज तक मैंने नहीं देखा. ये बहुत कम है. स्कूलों में भी इस चीज़ को अवॉइड किया जाता है क्योंकि लोग घबराते हैं. आई थिंक पता नहीं क्यों. ये एक एजुकेशन है. जी बिल्कुल ऐसे इसमें कोई घबराने की बात नहीं है. और पेरेंट्स को भी चाहिए जल्द से जल्द बच्चे से बात करें. बच्चे का बड़े होने का वेट ना करें, क्योंकि अब हरासमेंट अब कह रहे हैं कि मतलब हर दूसरा बच्चा अफेक्टेड है. ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है. तो आपने जल्द से जल्द बच्चे से बात करनी है. इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, ना आपकी है ना बच्चे भी आजकल बहुत अवेयर हैं. बिल्कुल वो भी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं, उनको भी सारा कुछ पता है. तो सोशल मीडिया तो इसकी सबसे बड़ी वजह है इन केसेस में. सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी वजह है. ये आई थिंक बिगेस्ट जो है सबसे बड़ी वजह सोशल मीडिया है, जिसको हमने बिल्कुल डिस्कस ही नहीं किया, जिसको हमने इग्नोर किया है जिस फैक्टर को. तो इस पे सोशल मीडिया पे कैसे चेक एंड बैलेंस रखा जा सकता है? जबकि देखें यूट्यूब है, इस पे चौधरी इंसार जब वज़ीर दाखिला थे उन्होंने इस पे बैन लगाया. इस वजह से PMLN की गवर्नमेंट में बैन लगा था कि इस पे जो इस तरह का कंटेंट आ रहा है जो हमारी माशरे को सूट नहीं करता उसको रोका जाए. उन्होंने नहीं रोका तो इसको बैन कर दिया, जबकि वो अभी तक चल रहा है. VPN लोग लगा रहे हैं, हमारे इतने वो एक्टिव हैं, इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं हमारे के वो VPN पे जाके शिफ्ट वहीं करेंगे जहाँ उनका दिमाग गलत साइड पर उनको लेके जाएगा. अच्छा, इसमें भी मैं कहूँगी कि हम साथ साथ बच्चे को बताते रहें. वो देख रहा है कोई गलत चीज़ सामने आ गई है, वो मुझसे, अगर मेरा बच्चा मुझसे सवाल करता है तो मैं उससे कहती हूँ कि बेटा नहीं, ये सिन है या ये हमारे रिलीजन में नहीं है. आप रिलीजन की तालीम ज़्यादा कर दें बच्चों के लिए. जितना रिलीजन जो पहले आप कर रहे थे उससे ज़्यादा कर दें, ताकि बच्चा बैलेंस आउट करे. उसे गलत सही का कम से कम पता होना चाहिए. अगर वो कोई ऐसी चीज़ देख भी रहा है तो उसे पता हो कि नहीं जी हमारे रिलीजन में ये चीज़ नहीं है. बिल्कुल. तो आई थिंक वही बात करना इम्पॉर्टेंट है, एक दूसरे के साथ अवेयर करना है, एजुकेट करना. और चूंकि हमारे गवर्नमेंट में जैसे इमरान खान साहब ने ये तो कह दिया, मगर उन्होंने ये बात नहीं की कि लॉ इन्फोर्समेंट नहीं है या लॉ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है. बिल्कुल ऐसे. इसलिए भी लोगों को जो है वो ज़्यादा करने का, हरासमेंट के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं दिन ब दिन. आप जैसे यूनिवर्सिटी में टीचिंग कर रही हैं, डेफिनेटली आपने भी इतनी लाइफ गुजारी, इसमें आपने देखा होगा यूनिवर्सिटीज़ में ये केसेस बहुत ज़्यादा हैं. उसमें क्या होता है कि एक प्रोफेसर साहब हैं या कोई टीचर हैं, वो अपने किसी स्टूडेंट्स को किसी क्लास को टीच कर रहे हैं, उसमें फ़ीमेल ऑब्वियसली हर क्लास में एवरेज 10 to 15 होती हैं फीमेल स्टूडेंट्स. उनको इस बात पे हरास किया जाता है कि अगर नंबर अच्छे लेने हैं, ग्रेड अच्छा लेना है तो टीचर्स की बात मानो. तो उनको कैसे रोका जा सकता है ऐसे टीचर्स को जिनके जहन ही ख़राब हो चुके हैं? अच्छा, एक तो HR डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे सही तरह स्टैब्लिश नहीं है पाकिस्तान में. बिल्कुल. ठीक है, HR को यहाँ पे लिया जाता है हायरिंग और फायरिंग के लिए बस. मगर HR का जो मेन काम, जो हरासमेंट, कॉन्फ्लिक्ट और हैप्पीनेस या वेलबींग के लिए काम करना भी HR डिपार्टमेंट का काम बिल्कुल है. उन्हीं की जिम्मेदारी है. बिल्कुल जिम्मेदारी है. उन्होंने काउंसलर्स भी रखे होते हैं, वो कंटिन्यूसली आपका बिहेवियर भी चेक करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे तो HR डिपार्टमेंट स्टैब्लिश्ड ही नहीं है आपके पाकिस्तान में कहीं, और कोई अंडरस्टैंड भी नहीं करता. लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं पता इसका HR डिपार्टमेंट होता क्या बेसिकली. उनका ये मकसद है, समझ में ये आता लोगों के शायद ये सिर्फ हायरिंग कर रहे हैं, बस सिर्फ हायरिंग कर रहे हैं. मगर नहीं, HR के जो फंक्शंस हैं, आप अगर डिटेल में HR को स्टडी करें तो HR में हरासमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, वेलबींग, जो है आपकी एथिक्स, सब चीज़ें इन्वॉल्व हैं. जब आपका डिपार्टमेंट ही आपके पास नहीं है तो क्या हम कैसे कर सकते हैं. बट एक चीज़ मैं कहूँगी, अगर डिपार्टमेंट नहीं है तो जो आपका हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट है, बिल्कुल डेफिनेटली वो तो होते हैं, वो अगर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का होगा तो फिर नीचे वाले सारे आपके सबॉर्डिनेट्स, एम्प्लॉयज़ डरेंगे. बिल्कुल कि हमारा जो हेड है वो जो है ना
آپ کا اسٹرانگ کیریکٹر کا ہے یا وہ کوڈ آف کنڈکٹ اس نے جو ڈیزائن کیا ہوا ہے اس کے لیے وہ بہت اسٹرکٹلی امپلیمنٹیشن ہے اس کی آرگنائزیشن میں, یونیورسٹیز میں. تو آئی تھنک سب لوگ تھوڑا سا ہراس کرنے سے پہلے یا کوئی بھی ایسا ایونٹ, کوئی بھی ایسا جو ہے وہ قصہ پیش آنے سے پہلے لوگ سوچیں گے, لوگ اس بارے میں 10 دفعہ سوچیں گے کہ اس کے بعد کیا ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے, یا اس کے بعد ہم لوگ کیا ہمیں پینلٹی پڑ سکتی ہے, اس طرح کی چیز. نہیں, پینلٹی تو چھوڑ کے ان کو شوٹ آؤٹ کر دینا چاہیے نا, مینس کہ اس سے ادارے سے نکال دینا چاہیے جو اس طرح کرے, بس ان کو کہیں جگہ ہی نہیں دینی چاہیے نا. سب سے بہتر حال تو یہ ہے نا, کیونکہ جو ایک دفعہ جو بندہ کرے گا ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ بھی یہی کرتا ہے نا, اللہ کی طرف سے بھی ناانصافی نہیں کی جاتی. اللہ بھی کہتا ہے کہ ایک دفعہ کوئی گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ پردہ رکھتا ہے, دوبارہ کرے گا اللہ پردہ رکھتا ہے, جب انسان تیسری دفعہ وہ گناہ کرے گا پھر شاید اللہ تعالیٰ پردہ ہٹائے اس سے. ایسے ہوتا ہے. تو ایک بندہ جب پکڑا گیا اوبیسلی اس نے پیچھے کوئی ایک پیدار پہ ایسے واقعات کیے ہوں گے تبھی وہ پکڑ میں آیا ہے. اچھا, ہراسمنٹ کے بھی لیولز ہیں. فلرٹنگ سے سٹارٹ ہو کے پھر ایکسٹریم پہ جاتا ہے, اور وہ ایکسٹریم لیتھل اور ڈسٹرکٹیو بھی ہو سکتا ہے. بالکل. تو آپ کو شروع میں ہی روک دینا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ لیولز پہ بڑھتے چلے جاتے ہیں, اور پھر شروع میں تو خیر اس کی شاید اتنی کوئی بڑی سزا نہ ہو, بٹ جو آپ کا ہائیسٹ لیول ہے جو کہ ریپ کہہ سکتے ہیں, یا کسی لڑکی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا یا اس کی عزت خراب کرنا, آئی تھنک وہ تو بہت زیادہ پوری لڑکی کی لائف یا اس کی فیملی کی آنر خراب ہو سکتی ہے, اس کی ریپوٹیشن خراب ہو سکتی ہے, اور پھر آپ کا جو مائنڈ ڈسٹروائے ایک دفعہ ہو جاتا ہے وہ پھر کبھی ٹھیک نہیں ہوتا. بالکل. تو اس کی سخت سے سخت سزا دینی چاہیے. مفتی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اس معاملے پہ, روک تھام کیسے پاسبل ہے؟ ایک ایگزیکٹ سولوشن آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ بڑی اچھی یعنی کہ ایک بات آ رہی ہے, ہو سکتا ہے کوئی ایگری کرے, ہو سکتا ہے نہ بھی کرے. مخلوط تعلیم جو ہے نا اسے روکنے کی کوشش کریں, مینس کہ کو ایجوکیشن نہ ہو. بالکل. تو یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر روکا جا سکتا ہے؟ نہیں, وہ دیکھیں وہ عزیز الرحمان والا جو ہے نا وہ واقعہ وہاں پر بھی ہوا ہے. جی بالکل. تو لیکن جو بات ہماری چل رہی ہے ہراسمنٹ لڑکیوں کے حوالے سے, اگر اسے ہم روکنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں مخلوط تعلیم جو ہے نا اسے ختم کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور جب یہ ختم ہم کریں گے نا پھر کیسز بہت کم ہوں گے. دیکھیں سب سے مقدس جو دور گزرا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اور نبی علیہ السلام 10 سال مدینہ منورہ کے اندر رہے. 2 سے 3 کیسز صرف 10 سال کے اندر جو ہے نا وہ آپ کے سامنے آئے, لیکن ان کا بھی ایمان کا لیول اتنا تھا کہ اگر گناہ ہو بھی گیا نا تو فوری آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اظہار کیا کہ اللہ کے نبی طاہرنی یا رسول اللہ, اللہ کے نبی گناہ ہو گیا ہے تو آپ ہمیں پاک کر دیجیے. تو اویئرنیس واقعی ضروری ہے کہ انہیں دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم دی جائے, لڑکیوں کو بھی لڑکوں کو بھی. تو اس کے بعد پھر اگر کسی سے اس طرح کے کیسز آتے بھی ہیں تو فوری وہی بات ہے کہ نفاذ جب ہم سزاؤں کا کر دیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری باتوں سے جو ہے نا ہم بچ بھی جائیں گے اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ سدھار کی طرف چلا جائے گا. چلیں جی, اللہ تعالیٰ خیر کرے, پاکستان میں کوئی بہتری آئے, اس معاملے میں کچھ بہتری ہو. ناظرین, آخر میں کچھ فیکٹ اور فگر جو میں لے کے آئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پاکستان میں جو ایوریج کیسز رجسٹر ہوتے ہیں تقریباً 11 کیسز پر ڈے ہو رہے ہیں جو رجسٹر ہو رہے ہیں. پچھلے 6 ماہ میں 22,000 کیسز آلموسٹ جو رجسٹر ہوئے ہیں. یہ وہ کیسز ہیں جو منظر عام پہ آئے ہیں یا پولیس میں FIRs جن کی درج ہوئی. بہت سے کیسز بیکورڈ ایریاز میں ایسے ہوتے ہیں جو سامنے ہی نہیں آتے, کوئی ان کو آنے ہی نہیں دیتا. کچھ لوگ بیچارے ڈر جاتے ہیں, کچھ غریب ہوتے ہیں. جس طرح قصور میں واقعات ہیں آپ سب جانتے ہوں گے, زینب بچی کا واقعہ پیش آیا تھا. اس کے ساتھ ہی ایک MPA کے ساتھ جڑا ایک واقعہ آیا تھا, 250 سے زائد بچوں کے ساتھ زیادتی اس نے کروائی تھی اپنے ڈیرے پر. اب وہ لوگ ڈرے ہوئے تھے چونکہ ان کی زمینوں پہ ان لوگوں کو ڈرایا ہوا تھا, غریب لوگ تھے, ان کو ڈرایا ہوا تھا کہ زمینوں پہ قبضہ کر لیا جائے گا اگر وہ بولیں گے اس معاملے پر. اب یہ 41% کیسز ہیں جو رجسٹر ہوتے ہیں پاکستان میں. 41% یہ ریشو جو آ رہی ہے ابھی تک گورنمنٹ فگرز کے مطابق. اس میں سے جسٹ 77 لوگ ابھی تک جو مجرمان ہیں جن کو سزائیں دی گئی ابھی تک. 0.3% جسٹ یہ ریشو بنتی ہے. اب ہماری لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے وہ بھی دیکھیں, اگر ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ کیا کر رہی ہیں, ہماری کورٹس کیا کر رہی ہیں. عدلیہ اگر خود کو مقدس گائے کہتی ہے, جس طرح انڈیا میں مقدس گائے سمجھا جاتا ہے, اگر ہمارے ہاں عدلیہ اپنے آپ کو مقدس گائے کہتی ہے تو پھر عدلیہ اپنے فیصلے بھی مقدس کرے. اس طرح کے فیصلے اتنے اچھے فیصلے ہوں کہ جو بھی مجرم آئے اس کو سزا ملے, نہ کہ طاقتور کو اوپر رکھا جائے اور کمزور کو سزا دی جائے. یہ وہ معاشرہ نہ بنے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسے معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں جہاں پہ طاقتور کو سزا نہیں دی جاتی, کمزور کو سزا دی جاتی ہے. نا انصافی ختم نہیں ہوگی تو ملک میں ایسے ہی چلتا رہے گا. باقی اوورآل اگر دنیا کی بات کریں, انڈیا میں جو سب سے زیادہ الارمنگ سچویشن ہے, دنیا میں سب سے زیادہ ایسے واقعات انڈیا میں ہو رہے ہیں. 88 کیسز پر ڈے اس میں رجسٹر ہو رہے ہیں. یہ بھی ان کی ریشو لیس دین 30% ہے جو کیسز وہاں پہ رجسٹر ہو رہے ہیں. پاکستان میں تو 41% رجسٹر ہو رہے ہیں کیسز, وہاں پہ لیس دین 30% ہے.
اس کے علاوہ جو ایک اور ریسرچ میں لے کے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا کے جو ایسے ممالک جو ہم شاید ان کو بہت زیادہ اوپن مائنڈیڈ، بہت لبرل لوگ سمجھتے ہیں، مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ آج کے پروگرام کے بعد جو لبرل مافیا ہے ہمارے پاکستان کے اندر، جو وزیر اعظم کے حساب کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ انہوں نے یہ بات کیوں کی، امید ہے وہ میرے پیچھے بھی پڑیں گے، یا یہ جو دونوں مہمان ہیں ان کے پیچھے بھی وہ پڑیں گے کہ انہوں نے اتنی بہتر گفتگو کیوں کی، دین کے مطابق، مذہب کے مطابق کیوں بات کر دی انہوں نے۔ لبرل مافیا جو میرا جسم میری مرضی جیسے ہے وہ بھی بولیں گے، ان کو بھی تکلیف ہوگی، خیر ہوتی رہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو وہ بات کریں گے جو دین اور اسلام ہمیں کہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا دین کہتا ہے وہی بات ہم کریں گے۔ اب جو انٹرنیشنل ریسرچ مختلف کنٹریز میں ہوئی ہیں، اس میں فرانس بھی شامل ہے، امریکہ میں بہت ساری ریسرچز کی گئی اس معاملے پر۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ چیک کیا کہ ان کے بچے جو بہت ارلی ایج میں وہ بالغ ہو رہے تھے، ایک یہ ان کا بڑا مسئلہ آ رہا تھا۔ انہوں نے یہ ساری جب ریسرچ کی تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بچے بہت زیادہ ایکسپوز ہو رہے ہیں، ٹی وی سکرینز پر وہ کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں جو بچوں کو نہیں دکھانا چاہیے۔ انہوں نے وہ روکا، اس چیز میں انہوں نے اپنے بہت جلدی 10 سے 15 سال کے عرصے کے اندر ایک چینج پایا۔ اس کے علاوہ جو ریسرچ کی گئی کہ اس معاملے پر عمران خان صاحب نے جو بات کی کہ شارٹ لباس ہے، جو مؤثر کپڑے ہیں، وہ اس میں ہیں مطلب کہ ان کا کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے۔ 1963 سے 1989 تک امریکہ کے اندر اس عرصے کی جو تقریباً یہ بنتا ہے 20-22 سال کا عرصہ بنتا ہے، اس عرصے کی جو ریسرچ کی گئی اس میں 581 سائیکاٹرسٹ تھے، 581 سائیکاٹرسٹ تھے، ان سے یہ تجزیہ لیا گیا، عام لوگوں سے نہیں لیا گیا۔ عام لوگ تو، عام پبلک تو کچھ اور ہی سمجھتی ہے، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ڈیفینیٹلی ایک سالڈ ریزن کے ساتھ بات کریں گے۔ ان سب لوگوں نے اس بات کو کہا، اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ یہ بات بہت بڑی وجہ ہے اس طرح کے واقعات کی۔ اس کے علاوہ یہ جو ریسرچ جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ مختلف ٹائم میں 1991 میں یہ پبلش کی گئی۔ اس کے علاوہ جو امریکہ کے اندر ایک اور خواتین اور مرد تھے نا، ویمن اور مین، ان سے بھی اسی موضوع پر ان سے پوائنٹ آف ویو لیا گیا۔ سب لوگوں نے یہ کہا کہ اس میں جو مؤثر لباس ہے وہ بہت زیادہ ذمہ داری کا باعث بنتا ہے، بلکہ وہ زیادہ اس وجہ سے لوگ زیادہ ہائپر ہوتے ہیں، لوگ زیادہ اس معاملے میں انوالو ہوتے ہیں۔ تو خان صاحب کو بھی ہم غلط نہیں کہہ سکتے، لیکن دوسری طرف ہم ان مردوں کو بھی ہم اس معاملے پہ استثناء نہیں دے سکتے، یا ان کو بھی صحیح نہیں کہہ سکتے جو ایسے ہی خام خواہ چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی زیادتیاں کر رہے ہیں۔ جیسے مفتی عزیز الرحمان والا مسئلہ پیش آیا، وہ ایک بڑا لڑکا تھا، اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ تو ہر جگہ پہ یہ بھی خان صاحب کی بات بھی بالکل درست نہیں ہے۔ دوسری طرف اگر یہ دیکھا جائے تو یہ معاشرے کا دوسرا رخ بھی موجود ہے کہ ایسے مرد جو شاید ذہنی طور پہ ان کا توازن ٹھیک نہیں ہوتا، یا کیا وجہ ہے، جو اس طرح کے واقعات وہ رونما ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح کے واقعات میں ملوث ہوتے ہیں۔ ہر ایک بندہ برابر کا اس میں ذمہ دار ہوتا ہے، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، کوئی اس میں بری و ذمہ نہیں ہے۔ تو اگر ہمیں معاشرے کو بہتر کرنا ہے، سزائیں جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ سزا اور جزا کا عمل لے کے آنا پڑے گا معاشرے میں، اسلامی قوانین نافذ کرنے پڑیں گے، جو مجرم ہوگا اس کو سزا ملے گی، تبھی معاشرے میں بہتری ہوگی۔ اپنے دونوں مہمانوں کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنے میزبان مشرف یاسین کے پروگرام حق اسپیشل سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔